اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نعرہ تکبیر، یہ تنظیمی نعرے یا سیاسی نعرے نہیں، یہ عبادت اور دین کے اور اسلام کے نعرے ہیں۔ یہ مل کے محبت سے لگایا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر درود ہدیہ کرے محمد والے محمد۔ فرمان معصوم ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لانہا طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم۔ امام معصوم نے فرمایا اگر چاہو تمہارا باطن باطہارت رہے تو محمد والے محمد پر درود بلند آواز سے پڑھا کرو، بآواز بلند سے علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی اللبتہی التہامی، سید البہی سراج المضی کوكب دری، صاحب المقام الرفیع المدفون بأرض زکیہ ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صلوات بآواز بلند، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اجازت ہے کہ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، دعا ہے خالق کے لم یزل آل محمد کا اللہ آل محمد کے تصدق سے آپ کی ہم سب کی اس لاریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جتنے احباب اس عظیم عبادت میں مشغول ہیں، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور میرے محسن، میرے بزرگوار، میرے واجب الاحترام ایت اللہ آقا ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی کہ اللہ زندگی دراز فرمائے، اور ایت اللہ ہیں مگر محمد والے محمد کے فضائل اور محبت سے سرشار ہیں۔ خوش قسمت ہے آپ کی، چونکہ بڑا پرفتن دور ہے، لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، کہیں اگر توحید کو وکرم نہ بنائیں تو علامہ نہیں بنتے، اور کہیں آل محمد پہ حملہ نہ کرے تو علامہ نہیں سمجھتے خود کو، مگر جہاں بڑا اچھا ماحول پایا، فضائل اور مصائب، ہر چیز کا تقدس الحمدللہ المہدی سنٹر میں بہت بحال ہے، اور اللہ اس کو اور بہتر رکھے۔ آپ سب کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں ان کے شکریہ کے ساتھ، آپ کے تشکر کے ساتھ دعا گوں خالق آپ سب کو
مالک ذاکرین کو ہم سب کو ایسے فرض کے ادا کرنے کی توفیق فرمائے جیسے آل محمد چاہتے ہیں، اور جتنی میرے ذمہ دعائیں ہیں مولا سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اور عزیزم عمار یاسر نے اپنے والد بزرگوار کے لیے راجہ عابد حسین کو اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ایک جوشیلی صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام سامعین، چونکہ یہ مجالس کوئی اتفاقیہ پروگرام نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ اتفاق سے کوئی عمل ہوا اور پھر اس کا تسلسل جاری ہے، نہیں، باقاعدہ ان مجالس کے وارثوں نے ان کی ترتیب مرتب فرمائی، ان کے طریقے سلیقے بتائے، مجالس کے فرض مستحبات واجبات بتائے۔ گھبرا تو نہیں رہے، پہلی مجلس سے تمہیدی تھوڑی سی گفتگو پھر آگے بڑھیں۔ ظہری کو سید الساجدین، آپ جانتے ہیں کہ وارث کربلا سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام حسین بادشاہ کے پہلے ذاکر بھی ہیں اور بانی بھی ہیں۔ انہیں فرمایا ظہری اب ہماری ان مجالس کو جاری کرنا، اور جب ان کا انعقاد کرو تو ہماری مجلسوں کے 4 حق ہیں جن کو نہ ترک کرنا، نہ بھولنا، اور نہ منع کرنا۔ توجہ فرمانا، کسی کو منع بھی نہیں کرنا، خود بھی نہیں چھوڑنا، اور بھولنا بھی نہیں۔ امام نے فرمایا ہماری مجالس کے 4 حق ہیں۔ عرض کروں اگر اجازت ہو تو۔ سید الساجدین نے فرمایا، قبلہ و کعبہ نجفی صاحب تشریف فرمایا، مولا نے فرمایا ظہری ہماری مجالس کا حق ہے، پہلا حق ہے کہ ہماری مجلسیں ہوں تو ہماری مجلسوں میں حکم بیان کیا جائے، احکامات یعنی حلال اور حرام بتایا جائے۔ مولا فرماتے بڑا جملہ آپ کر، میرے مولا نے فرمایا ظہری جب تم حلال اور حرام بتاؤ گے تو جہاں حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے گی، میں سجاد ضمانت دیتا ہوں اس گھر میں کبھی ہمارا دشمن پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے بات لی نہیں ہے، بات مکمل ہے، آپ نے لیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ مولا فرماتے ظہری جس گھر میں حلال و حرام کی تمیز واقع ہو جائے گی، حلال و حرام کا پتہ چل جائے گا، وہاں ہمارا دشمن پیدا نہیں ہوگا۔ مولا فرماتے ظہری ہمارے جتنے بھی دشمن پیدا ہوئے ہیں یا حرام کاری کی وجہ سے یا حرام خوری کی وجہ لہذا یہ درس گاہ ہے، آپ کو موقع ملتا ہے، اور یہ عظیم یونیورسٹی ہے حسین کی۔ 61 ہجری 10 محرم سے پہلے دنیا سمجھتی تھی کہ طاقت حق ہے، مگر فاطمہ کے لال نے کائنات کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو کہا طاقت حق نہیں ہے، حق طاقت ہے۔ بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے، آپ کو مولا سلامت رکھے۔ فاطمہ کے لال نے کائنات کا رخ بدل دیا، فکر بدل دی۔ بڑے بڑے جابروں اور ظالموں کو مولا نے اپنی قوت صبر استقلال سے یہ ثابت کیا کہ حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے۔ حق کر سکتا ہے، جھکتا نہیں ہے، باطل ٹھہرتا نہیں ہے۔ حق کو قرار ہے، باطل طاقت میں بھی ہو تو بھی دیکھا گیا ہے باطل ہی فرار ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حق اپنا خون بہا دیتا ہے، سب کچھ لٹوا دیتا ہے، مگر حق کے قدموں میں لغزش نہیں آتی، چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کل جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جہاں بھی ڈگمگاتے قدم دیکھو سمجھ لینا وہ حق نہیں ہے، حق ہوتا تو لگ جاتا۔ یہ بہت بڑی درس کا ہے، اس میں آپ سارے
کمال ہے، معجزہ ہے فاطمہ کے لال کا کہ آپ سارے ایک ہی کلاس میں بیٹھے، کوئی بچہ ہے، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، کوئی ترتیب، کوئی تردد، کوئی مسئلہ، توجہ ہے، کوئی نمبروں کا چکر نہیں ہے، سارے ایک جماعت میں بیٹھتے ہیں، مگر معرفت اپنی اپنی سے توجہ ہے یا نہیں ہے، سرشار ہو کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے مولا نے فرمایا زہری تقدسات کا خیال رکھنا، جتنا ہمارے ذکر کے لیے جو جگہ مقرر کرو، مولا فرماتے ہیں اس کو مقدس بنانا، اس کو مقدس سمجھنا۔ اپنے بچوں کو جب لاؤ، میری ابتدائی گفتگو ہے، مجھے ضروری دو چار آپ کو پیغام دینے ہیں۔ آپ اپنے جب بچوں کو لاؤ تو اپنے بچوں کو معصوم فرماتے، ایک بات کہتا چلوں، یہ آپ کے 6ویں امام کا فرمان ہے۔ امام سے جب ہارون نے پوچھا کہ مولا میں دیار غیر میں جانا چاہتا ہوں روزی روٹی کے لیے، کوئی میرے لیے ارشاد فرمائیے کیا کروں؟ مولا فرمایا جہاں مرضی چلے جاؤ، مگر زہری سب سے زیادہ اپنی زبان کو اپنے بچوں سے نہ بھولنے دینا۔ اپنی زبان، اپنی اولاد، اپنے بچوں کو جو آپ کی زبان ہے وہ نہ بھولنے دینا۔ مولا فرماتے آدھا دین تمہاری اس مادری زبان میں ہوتا ہے۔ آپ دیار غیر میں آئے ہوئے، آپ کے بچے انگلش تو سیکھ جائیں گے چونکہ ماحول ہے، وہ تو سیکھنی، آپ پہ فرض انگلش سکھلانا نہیں ہے، اپنی زبان کی حفاظت فرمانا ہے۔ جب آپ کے بچے مولا آپ کو سلامت رکھے اپنی زبان کو جانیں گے، پھر آپ کی بات سمجھیں گے، پھر آ کے مجالس میں حاصل کریں گے، لیں گے، مولا آپ کو سلامت رکھے، پھر لیں گے۔ تو جب زبان ہی چھوڑ دیں گے تو سیکھیں گے کیا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جب زبان ہی نہ رہی تو کیا سیکھیں گے؟ چونکہ آزادین زبان میں ہے اور شروع ہوتا ہے یہ کلاس اور یہ علم ماں کی گود سے۔ اس لیے بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے علامہ حسین بخش جارہ مرحوم، قبلہ و کعبہ کے بھی وہ استاد ہیں، میں نے بھی ان کے نالین اٹھائے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر ماں، بچوں کی ماں اپنے شوہر کی تعریف کرے گی تو بچے باپ کے تابعدار ہوں گے۔ بڑا بڑی بات کہی انہوں نے، سمجھا کہا جب ماں اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف اور توصیف کرے گی تو بچے کبھی باپ کے گستاخ نہیں ہوں گے، چونکہ پہلا اثر ماں کی گود سے اتر۔ فرمایا باپ جب اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی تعریف کرے گا وہ باپ سے بھی پیار کریں گے اور ماں کے گستاخ نہیں ہوں گے۔ وہ فرماتے تھے اپنی خود تعریف کرنا اور ہے اور کوئی گواہ تعریف کرے وہ اور ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زوجہ سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہوتا، شوہر سے بڑا کوئی بیوی کا گواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اپنے شوہر کی بیوی تعریف کرے، بچوں کے سامنے ضرور، شوہر کے سامنے توجہ ہے کرنا بھی اچھی بات ہے، مگر اگر اولاد کے سامنے شوہر کے خلاف بولتی رہے گی تو بچوں کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ جس سے ہماری ماں تنگ ہے، توجہ ہے نا، ہم اس کا کیا احترام کریں۔ اور اگر ماں خوش ہوگی تعریف کرے گی تو ماں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جتنے مؤثر ہوتے ہیں اتنے کسی مولانا کی زبان سے نکلے ہوئے مؤثر نہیں ہو سکتے۔ توجہ فرمانے اثر رکھتے ہیں۔ تو مائیں اپنے جب بچوں کو بھیجیں تو فرش عزا کا تقدس بتائیں کہ بیٹا اب جب یہ احرام عزا پہن کے جا رہے ہو، اب وہ عام دن نہیں ہے، بیٹے کہیں مسکرا نہ دینا، بیٹے کہیں بغیر وضو و طہارت کے اس فرش عزا پہ نہ چلے جانا۔ آپ جتنی طہارت کے معیار کو بلند کرو گے اتنی آپ کی معرفت بلند ہوگی، اتنا عبادت کا فائدہ ہوگا۔ اگر باوضو بندہ مجلس میں بیٹھا ہو، کبھی اس کو کھجلی نہیں کرنی پڑتی، کوئی اس کو دقت محسوس نہیں ہوتی، تو جو بے طہارت کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو فرش عزا کیا بیت اللہ میں بھی چین نہیں آتا۔ اس فرش عزا کا تعلق طہارت سے، چونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محمد والو ذہن ہے آپ کا، ذہن کہتے پانی تو ذہن وہ ساقی کیسا جو خود پیاسا ہو،
میں تو اکبر ساکی ہوں اور مولا کے کرم سے 40 سال ہوئے آپ کی خدمت میں، یقیناً میرا پہلا محرم ہے، مگر میں پہلا محرم پڑھ نہیں رہا ہوں۔ توجہ فرمایا آپ کی خدمت میں پہلے تو فرمایا 4 حق ہیں۔ اجازت ہے پوری کر لیں بات؟ آج کی گفتگو مقدمہ ہے ابتدائی، کہ پہلا حق ہے کہ احکامات بیان ہوں، ہماری مجلسوں میں بتایا جائے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، سنایا جائے کہ قرآن کہتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب، یہ پتے بازی، یہ جوا، یہ نجس بھی ہے اور فعل شیطان بھی ہے۔ اور بتایا جائے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ نے بے شک تحقیق تم پہ واجب حرام قرار دے دیا ہے، حرام ہے تم پر کیا؟ خون، مردار اور خنزیر، ہر مردار۔ یہ مجلسوں میں بتائیں گے نا تو بچے اور ہماری قوم کے جوان آگے بھی بتائیں گے، توجہ ہے یا نہیں؟ فرمایا احکامات بیان کرنے تو بتایا جاتا ہے۔ یہ جامع ہیں حسین کی مجلس سے، خدا کی قسم کوئی کائنات میں ایسا جامع عنوان نہیں ہے کہ جس کے عنوان کا لفظ دیکھو مگر ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہو۔ اگر جامع لفظ ہے تو وہ مجلس حسین کا ہے، نام مجلس حسین ہے۔ تحفظ ذکر انبیاء کو بھی ہے، قرآن بھی، حلال و حرام بھی، سب کچھ اسی فرش اعضاء سے ملتا ہے، بیان ملتا ہے۔ یہ بتا دوسرا حق، آپ ایک چھلکتی ہوئی صلوات ہدیہ کر دیں محمد والمہ۔ مولا نے فرمایا ہماری مجلسوں میں دوسرا حق ہے، لطف آئے گا اب آپ کو۔ مولا فرماتے ہماری مجلسیں ہیں نا، انہی کی مجلسیں ہیں نا بابا، تو مولا فرماتے ہیں زوری ہماری مجلسوں میں ذکر کرنا میرے دادا علی ابن ابی طالب کا۔ اگر ذکر علی نہیں ہے تو مولا فرماتے ہیں ہماری مجلس ذکر کرنا۔ آپ حیران ہو گئے، یہ سید و ساجدین کہہ رہے ذکر کرنا، تو سلطان الانبیاء نے تو فرمایا مزین کرنا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دینا علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ حیدر ہی یاد تو سید و ساجدین فرماتے زہری جب تم میرے دادا کا ذکر کرو گی تو بڑا مؤثر ذکر ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا، زہری میرے دادا کے ذکر سے فائدہ یہ ہوگا، حدیث رسول بھی ہے، فرمان امام بھی ہے کہ ذکر علی سے مولا فرماتے 2 لوگ پہچانے جائیں گے۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ مولا فرماتے جب میرے دادا کا ذکر کرو گے نا تو 2 لوگ پہچانے جائیں گے۔ زہری کہتا مولا وہ کون؟ فرمایا ہمارے دوست اور ہمارے دشمن۔ ہو بڑی مہربانی، ذکر ایک ہے پہچانے کہ خبر 2 جائیں گے، دوست بھی دشمن بھی، اور امام کا فرمان ہے اور خدا کی قسم میں نے متعدد بار آزمایا ہے، میرے مولا نے حق فرمایا آپ کہیں بھی کسی مجلس میں نام علی لو، اگر چاہنے والا ہے، تھکا ہوا ہے، اپنے غم میں ٹوٹا ہوا ہے، کسی بھی مصیبت میں ہے، ادھر نام علی آیا نہیں، چہرہ گلاب کے پھول کی طرح مسکرا، ادھر ہی یا علی یا علی یا علی حق ہے۔ مولا سلامت ایسا ہے نا بھائی، ایسے ہی ہے نا۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور یہ سورہ منافقون جب سے آئی ہے ہم مدینے میں بڑے پریشان ہیں کہ نشانیاں سب کی ایک جیسی، توجہ ہے، لباس ایک جیسا ہے، محفل ایک میں آتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے آپ کے پہلو میں بیٹھتے ہیں، توجہ ہے، آتے ہیں تو اس صورت کے بعد ہم پریشان ہیں کہ جب ہماری ہی صفوں میں آ گئے ہیں، توجہ ہے، تو پیغمبر نے فرمایا آئے نہیں ہیں بن گئے ہیں۔ مرضی ہے آپ کی، سمجھ آئے تو بولا کو کہا آئے نہیں ہیں بن گئے ہیں، منافق بن گئے ہیں، تو فرمایا یا رسول اللہ پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے؟ جامعہ ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، مبلغ اعظم مرحوم اللہ مقاموں کے نالین اٹھائے ہیں، وکیل حق کے زار، آپ تو ہر کوئی وکیل بنا ہے،
مگر سیدہ کے حق کی وکالت جیسی مولانا اسماعیل مبلغ اعظم نے کی ہے کوئی اور کر نہیں سکتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ پڑھا کرتے تھے جامعہ ترمذی سے کہ جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تو پیغمبر نے فرمایا بے ذکر علی ابن ابی طالب، علی کا ذکر کیا کرو، منافق پریشان ہو جائے گا، مومن خوش ہو جائے گا. مل کے سارے حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی. مولا آپ کو سلامت. اللہ مولا سلام. مہربانی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ بہت مہربانی. اللہ مولا سلامت رکھے. جی آپ سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. علی کا ذکر سے منافق جامعہ ترمذی صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے زمانے میں پہچان لیتے تھے تو آج بھی پہچانے جاتے. یقین کرو میں نے بہت مرتبہ دیکھا نام علی آیا نہیں، جو مومن محبت رکھتا ہے وہ دور کھڑا ہو دوڑ کے قریب آ جاتا ہے، کیونکہ ہر جز اپنے کل کی طرف سمٹتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں کان پہ پہنچی، دور کھڑا تھا، آواز پہنچی یا علی، سب کو چھوڑ کے پلٹ کے آ کے کہتا ہے لگتا ہے کہ کوئی علی والا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور منکر پاس کھڑا ہو، ادھر نام علی آیا نہیں، منکر گھبراتا بھی ہے اور جلدی راستہ ڈھونڈتا ہے کہ جتنی جلدی ہو میں نکل جاؤں، کیونکہ علی کی محبت. ہائے 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 ہائے، منکر کے لیے ذکر علی آگ کا کام کرتا. ہاں ہاں نام ایک ہے. امام نے فرمایا دو پہچانے جائیں گے. دیکھو نا قبلہ و کعبہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ اے سی کا بٹن ہے. توجہ ہے؟ اچھا اب یہ لائٹ تو ایک ہی مرکز سے آ رہی ہے نا قبلہ، مگر کہیں ہیٹر کا سوئچ لگا ہوتا ہے اور کہیں اے سی کا، تو کام اپنا اپنا کرتی ہے جو اس میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ٹھنڈے کرنے والی چیزیں ہیں. توجہ ہے؟ اس میں جلانے والی چیزیں ہیں. علی کا کام، علی کا نام، علی کا نام تو پاک ہے، کام کرتا ہے جو اندر ہوتا ہے. اگر بغض علی ہے تو جل جائے گا، اگر محبت علی ہے تو مچل جائے گا. حیدری یا علی یا علی. مولا سلام، مولا سلام. بسم اللہ، بسم اللہ. مولا سلام. جی آباد و شاد رہے. تو کہا ہمارا ذکر، حکم ذکر، اب یہ آپ کے امام کہہ سکتے. مولا فرماتے ہیں زہری ہماری مجلسوں میں ہماری سیرت بیان کرنا، ہمارا کردار بیان کرنا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو صاحب کردار ہو. توجہ ہے نا؟ ورنہ ہم تو لوگوں کے امام کا بھی کردار شروع نہیں کرتے، پرچہ پہلے ہو جاتا. قبلہ مولوی صاحب نے توجہ ہے لاہور غابِ شاہ کربلا میں کہیں ذکر کر دیا تو پرچہ ہو گیا. تو کہو لو بھئی آج کے بعد مولوی اسماعیل وعدہ کرتا ہے اور وصیت بھی کرتا ہوں کہ ایسا نام نہ لو کہ جس کے لینے سے دنیا میں پرچہ ہو جاتا ہے آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا. فرمایا نام وہ لو کہ جس کے لینے سے دنیا میں بھی عبادت ہو اور معاشر میں بھی فائدہ دے، دنیا میں بھی فائدہ دے کا نام وہ لیں گے. تو فرمایا امام نے ہماری سیرت بیان کرنا. اور والا فرماتے ہر چیز کی امام نے اپنی زبان سے تشریح کی. کہا زہری جب تم ہماری سیرت بیان کرو گے تو ہمارے چاہنے والوں کا سر بلند ہوگا. ہائے ہائے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. ہمارے چاہنے والوں کا سر بلند ہوگا کہ جنہیں مانا ہے ان کا کردار کیا ہے، ان کا کردار کتنا پاک ہے، کتنا بلند ہے. ہمارے چاہنے والوں کا مولا فرماتے سر بلند ہوگا، اس دنیا میں نہیں معاشر میں بھی بلند ہوگا. بلند سر چلو گے تو مولا فرماتے کہ معاشر میں ہمارے چاہنے والوں کے سر جھکے ہوئے نہیں ہوں گے. ہائے ہائے ہائے، سر بلند ہو کے چلیں گے جن کے دلوں میں نور ولایت آل محمد ہو. تو فرمایا ہمارے چاہنے والوں کا سر بلند ہوگا
اور والا فرماتے ہیں جو ہمیں ہمارے منکر ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دشمنوں کے ماننے والوں کو شرمندگی ہوگی۔ عجیب جملہ ہے، دقت ہے تھوڑی سی۔ فرمایا ہمارے دشمنوں کو نہیں، ہمارے دشمنوں کو ماننے والوں کو، اوئے ہوئے 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 توجہ ہے، ہمارے دشمنوں کو ماننے والوں کو شرمندگی ہوگی کہ ہم نے انہیں نہیں مانا۔ جو اتنے پاک ہیں، بے شک ہم نے کن کو مان لیا؟ مولا فرماتے ہیں ہماری سیرت بیان کرو مجلسوں۔ یہ ساری چیزیں امام کی چاہت ہے، احکامات، ذکر علی، سیرت آل محمد۔ اب سیرت بیان ہوتی رہے گی تو سیکھیں گے نا، کیونکہ ان کا تو کردار پاک ہے، اتنا بلند ہے کہ ان کے کردار میں بھی توجہ ہے یا قرآن ہے یا ان کی جد کا فرمان ہے۔ 12 کا کردار، پاک و پاکیزہ کردار۔ علی سے لے کر مہدی تک تمہارے 12 نے پوری زندگی اپنے دامن پہ کوئی ایسا داغ آنے ہی نہیں دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے کہ جس سے ماننے والوں کو شرمندگی آئے کیسے کہ جن کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے لی ہو۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس نے لی، اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس نے لی۔ قرآن کے لیے فرمایا نانو نزلنا ذکرہ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے بین المذاہب امن کمیٹی میں چونکہ سینئر وائس چیئرمین ہوں، ایک مفتی لیول بندے نے کہا کہ سنا ہے کہ شیعہ کا قرآن اور ہے، 40 پاروں کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بکری کھا گئی۔ میں نے کہا بھئی ہم نے تو نہ کبھی بکریوں کی سپورٹ کی نہ بکروں کی سپورٹ کی، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہو، ارے توحید پرست بنتے ہو کہ اللہ کمزور ہو گیا؟ وہ جس کی اللہ یا رسول حیدریہ اللہم صلی محمد والے۔ اللہ نے جس چیز کی اللہ نے حفاظت کے بلاؤ کر، اللہ حفاظت لے، پھر کوئی اللہ کا منکر ہی سوچ سکتا ہے جسے اس کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے بات ہے اگر اجازت ہو تو کر لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے، بڑی مہربانی، اللہ نے کہا ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی نے نازل کیا، ہم ہی محافظ ہیں۔ تو اس ہم میں جتنے ہم ہیں، توجہ ہے، تو میں ڈھونڈتا رہا، مجھے اس وقت پتا چلا جب کٹے ہوئے سر سے فاطمہ کے لال نے قرآن پڑھا تو پھر پتا چل گیا کہ اس اللہ کے ہم میں کون کون ہے۔ مل کے سارے حیدری مشکل امبا کشا، مشکل امبا یاری مولا سلام سارے مل کے بھائی یا حسین لبیک یا حسین۔ ہاں میرے مولا نے کچی ہی گردن سے پڑھ کے بتایا کہ ہم محافظ ہیں، ہائے توجہ ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو اللہ نے ذمہ داری لی اور اکیلے نے نہیں کہا ہم ہیں، توجہ ہے۔ اچھا قرآن تو جب اللہ محافظ ہو اور آل محمد محافظ ہوں، پھر کوئی عقل کا اندھا ہی سوچ سکتا ہے کہ اس کی آیتیں چرا لی گئیں یا بکری کھا گئی، توجہ ہے، یا کچھ پارے غائب ہو گئے، یہ وہ نہیں، شیعوں کا وہی قرآن ہے جو موجود ہے، اہل سنت کا نہیں جو موجود ہے۔ اہل سنت کا کہاں سے آ گیا قرآن؟ ہاں بیٹا قرآن اللہ کا ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ اہل سنت کی تو سنت بھی نہیں ہے، سنت بھی رسول اللہ کی ہے۔ ہاں قرآن اللہ کا ہے، سنت رسول اللہ کی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سنت محمد کا کردار ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے مہربان۔
مولا آپ کو سلامت رہے، جیے سلامت رہے، مولا سلامت رہے، آپ خوش آباد رہے، ہے نا؟ تو کہا موافق غور فرمایا آپ نے؟ تو اہل بیت کے کردار کا بھی اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ مجتہد کی خدمت میں رہتے ہیں، قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں۔ رجس اتنا جامع لفظ ہے کہ کائنات کا ہر نقص اس رجس میں سمایا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے ہر نقص کو، ہر ریب کو، ہر عیب کو، ہر نقص کو اہل بیت سے دور رکھا ہے جیسا دور رکھنے کا حق ہے۔ حیدری ایک ایسا نعرہ لگا دے کہ یہ ماسک سے بھی آواز باہر آ جائے، مل کے حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی مولا سلامت، مولا سلامت، مولا سلامت۔ شاہ نجف تیرے چاہنے والوں کے، اے اللہ کے دین کی سج دج تیرے چاہنے والوں کے خیر، اے انبیاء کی لج تیرے چاہنے والوں کی خیر، اے گناہگاروں کی کج تیرے چاہنے والوں کی خیر، اے اللہ کی بڑی عدالت کے بڑے جج تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ خوش قسمت یقین فرمائیں، یہ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ کچھ سیاسی نعرے نہیں ہیں۔ ہاں یہ جب آپ نعرہ لگاتے ہیں نا، نعرہ قبلہ تشریف فرمائیں، اس کا معنی کیا ہے؟ ضرب، نہر سے نکلا قبلہ، ضرب لگانا۔ تو جب آپ یہ نعرے کی ضرب لگاتے ہیں نا تو علی کا دشمن قبر میں بھی تڑپنے لگ جاتا۔ توجہ فرمائیں گا؟ ہاں 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 ہے حیدری یا علی یا علی علی سب اللہ بولو، جن کا علی مولا ہاتھ بلند کر کے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، حیدری یا مولا آپ کو سلام، مولا سلامت، مولا سلامت رکھے۔ حیدری یا علی یا مشکلم بکشالی، مولا سلامت۔ اور اسماعیل دوست محمد قریشی کے مولانا صاحب آپ کے لاہور کے غیر مولانا صاحب تسی باقی نعرے ہولے ہولے لگان دے ہو، علی دے نعرے تے تھوڑے مومنانوں بڑا ہی جوش آ جانا۔ توجہ ہے؟ توحید کا نعرے پہ اتنا جوش نہیں، رسالت کے نعرے پہ اتنا جوش نہیں، اور وہ ایک ایک بار علی کا نعرہ کہ ایک ہی بار۔ توجہ ہے؟ تو قبلہ نے فرمایا یہ آپ کی محبت کے لیے۔ توجہ ہے؟ وہ کہتے وہ کیسے؟ مولانا فرماتے ہیں، قبلہ و کعبہ فرماتے ہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، کہاں پھر ایسے مناظر اور مبلغ پیدا ہوں گے؟ وہ فرماتے ہیں مولانا نعرہ تکبیر جو ہے یہ شرک کا توڑ ہے۔ جہاں مشرک کا شبہ ہو کہ جہاں کوئی مشرک ہے وہاں نعرہ تکبیر میں جوش آتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ضرب لگانی ہوتی ہے نا، وہاں تکبیر کی ضرب لگاتے ہیں تاکہ مشرک جو ہے وہ اگر چھپا ہوا ہے، توجہ ہے، تو وہ نعرہ تکبیر سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور واقعی مشرک کے سامنے آپ نے دیکھا نا ادھر ہی کہیں نعرہ تکبیر لگا اور وہ گرنے لگ گئے۔ توجہ ہے؟ میں نے کچھ کہا ہے؟ نعرہ تکبیر ہے مشرک کے لیے مولانا نے فرمایا، اور نعرہ رسالت ہے کافر کے لیے۔ مولانا نے فرمایا جہاں کافر و کفر کا خطرہ ہو وہاں ہم نعرہ رسالت کثرت سے لگاتے ہیں۔ تو قبلہ فرماتے ہیں ہم آپ کو نہ مشرک سمجھتے ہیں نہ کافر سمجھتے، تو فرمایا پھر علی علی کیوں؟ کہا علی علی اس لیے کرتے ہیں، علی جو ہے یہ ہے نفاق کا توڑ، منافق کا توڑ۔ علی کا نعرہ اس لیے کثرت سے لگاتے ہیں کہ کہیں اگر نامراد چھپا ہوا تو ظاہر ہو جائے۔ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا حق حق با خدا۔ ابھی اہل سنت عالم دین مقصود احمد پیر مقصود احمد
مدنی صاحب اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، جب ایک ملعون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف زبان اٹھائی تو انہیں کتاب لکھی کہ ملازمت اہل بیت، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے بغض کی 3 وجہ ہیں۔ ہاں سنی عالم دین رکھ رہے ہیں، کہتے پہلی وجہ کہ میری اہل بیت اطہار سے بغض وہی کرے گا جو پکا منافق ہوگا، پہلی وجہ۔ دوسری فرمایا اہل بیت کے ساتھ بغض عداوت کینہ وہی رکھے گا کہ جس کی ولادت قانونی طریقے سے ہٹ کے ہوئی ہوگی، جو خبیث الولادت ہوگا، خبیث الولادت، سمجھ گئے؟ سنی عالم دی دیکھ رہے کتاب موجود ہے، فرماتے تیسری وجہ اس کے اہل بیت کے دشمن ہونے کی کہ وہ حرام خور ماں باپ کا بیٹا ہوگا۔ ہم نے فرمایا، انہوں نے کہا او حرام خورو، یہ ان کے لفظ ہیں، تقریر میں بھی انہوں نے کہا نیٹ پہ کہ وہ حرام خورو، تم ان اہل بیت اطہار کی زبان لب کشائی کرتے ہو، بکواس کرتے ہو ان کے خلاف جن کی طہارت قرآن کی طرح ہے، جیسے قرآن پاک ہے ویسے آل محمد پاک۔ اللہم صلی اللہ حیدری یا فرمایا ہماری سیرت بیان کرنا 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی میرے امام نے فرمایا زہری جب ہماری مجلس سے بپا کرو تو ہماری مصیبت بیان کرو۔ احرام عزا پہنے ہوئے عزادارو، یہ جو چاند ہے نا جو پریشان ہو گیا ہے، پہلی بار آپ کے مظلوم امام 5 ماہ کچھ دن کم 5 ماہ کے تھے کہ امام حسن روتے ہوئے آئے، آ کے کہتے بابا اللہ جانے میرے بھائی حسین کو کیا ہے، چاند کی طرف دیکھ بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا بھائی حسین چھوٹا نہ روئے بلاؤں، مگر اللہ جانے اس چاند میں کیا دیکھا ہے میرے بھائی نے، رو رہا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام حسن کی بات سن کر جب مظلوم کربلا کے پاس آئے نا، اتنی دیر میں حسین نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، سر سجدے سے اٹھا کے پڑھ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ مظلوم ہے جو اپنی مصیبت پہ خود روئے۔ عزادارو سنی شیعہ کتب میں ہے کہ اس مظلوم کی مصیبت کی خبر جتنی اللہ نے عام کی ہے اتنی کسی مظلوم کی نہیں ہے۔ ابھی دنیا پہ آئی ہے تو ساتھ ہی جبریل کربلا کی خاک لے آیا۔ اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے نبی جس سے اتنا پیار کر رہے ہو یہ کربلا کی صحرا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح ہو۔ سن لی اللہ کے رسول نے خبر، سیدہ نے آ کے دیکھا کہ گود میں حسین ہے، مگر آج بابا رو رہے، پہلے حسین کو اٹھا کے خوش ہوتے، آج رو کے رہے۔ بی بی نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے سیدات النساء العالمین بی بی فاطمہ کو کوئی واضح جواب نہیں دیا، کہا فاطمہ نہ پوچھ، کبھی وقت آئے گا بتا دوں گا۔ عزادارو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک پہلو میں ابراہیم ہے سرکار کے بیٹے، دوسرے پہلو میں حسین ہے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، کہا جاؤ میرے محبوب کو کہو ایک بچتا ہے، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے نا اس کو بچا لے، دوسرا اللہ کہتا ہے میں بلا لوں گا۔ خدا گواہ عزادارو اتنا پیارا تھا فاطمہ کا لال کہ اللہ کے رسول نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، فرشتے کو جواب دیا میں حسین نہیں دے سکتا،
کہ میرا بیٹا ابراہیم لے لے، میں حسین نہیں دے سکتا، ابراہیم جائے گا تو فاطمہ، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین ابراہیم کنیز کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کو روتا برداشت نہیں کر سکتا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ پھر ایک بار چاند طلوع ہوا، ہر دفعہ سب سے پہلے میرے مولا حسین چاند دیکھتے، آج حسن نے نہیں، سیدہ فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسین چاند کو دیکھ کے کچھ کہہ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، چہرے کے رنگ بدل رہے ہیں، گود میں لے کے سر چوم کے کہتی ہے میرا لال ماں کو بھی تو بتانا کہ میرا چاند اس چاند سے کیا باتیں کر رہا ہے، حسین اس چاند سے تیرا کیا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی نے جب سیدہ زہرا کو رو رو کے بیٹے سے یہ باتیں کرتے دیکھا، آگے بڑھے، کہا فاطمہ حسین مجھے دو، میں تجھے بتاتا ہوں اس چاند سے تیرے چاند کا کیا تعلق ہے۔ اجرکم من اللہ، مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں رونے کے لیے آئے ہیں، میں نے عرض کیا کہ آپ کے امام نے فرمایا ہماری مصیبت بیان کرنا، ہاتھوں پہ لے کے کہتے فاطمہ اس چاند سے تیرے حسین کا تعلق ہے کہ یہ چاند طلوع ہوگا، اس چاند کی دستک تیرا بیٹا اور اس کے بیٹے کربلا کے صحرا میں میری امت ذبح کر دے، پیاسا مارا جائے گا۔ ماں تھی، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی مجلس میں آتی ہیں، جب سنا نا پیاسا مارا جائے گا تو بی بی تڑپ کے کہتی ہے بابا کیا وہاں پانی نہیں ہوگا؟ اجرکم من اللہ۔ اللہ کے رسول کہتے فاطمہ پانی ہوگا تو پھر پیاسا کیوں مارا جائے گا؟ رسول اللہ فرماتے میری امت پانی بند کر دے گی، پانی تو موجود ہوگا مگر پانی بند کر دیا جائے گا۔ سیدہ فرماتی اللہ کے نبی جب مارا جائے گا میرا حسین تو ابو الحسن کہاں ہوگے؟ اللہ کے نبی فرماتے فاطمہ ابو الحسن نے بھی نہیں ہونا، بابا آپ کہاں، میں نے بھی نہیں ہونا، میں اس کی اجڑی ماں فاطمہ، کہا فاطمہ آپ نے بھی نہیں ہونا تو کہا اس کا بھائی حسن تو ہوگا نا؟ اللہ کے رسول کہتے نہیں، اس کا بھائی حسن بھی پہلے امت کے ہاتھوں زہر سے شہید ہو جائے گا۔ فرمایا بابا پھر مجھے اتنا تو بتا جب میرا پیاسا ذبح ہوگا تو میرے پیاسے کو روئے گا کون؟ میرے مظلوم کا ماتم کون کرے گا؟ جو میرا اتنا مظلوم مارا جائے گا، میرا سلام غیرت مند قوم کو جب کہا نا کون روئے گا؟ عزاداروں تم حسرت ہو فاطمہ زہرا کی، اللہ کے نبی فرماتے یجعل اللہ قوما عالم دین تشریف فرما ہے فاطمہ اس بات کا فکر نہ کر، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا اور جس کی عورتیں تیری بیٹیوں کو روئے گی، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئے گے، جس کے بوڑھے تیرے مظلوم کا ماتم کرے گے۔ فاطمہ ایسے روئے گے قیامت تک، جب تیرے بچے کا دن آئے گا ایسا لگے گا جیسے حسین آج ذبح ہوا۔ اجرکم من اللہ۔ بس آخری جملے کہہ کے آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں، چار رات کے مصائب ہیں، بس آخری جملے 2-3 منٹ کی زحمت۔ عزاداروں اس عزاداری پہ بڑے خرچ ہوئے۔ ایک مومن ہے بصرہ کا رہنے والا ہے، چاند محرم کے طلوع ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہے دشمن آل محمد کے چاہنے والوں کے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، لوگوں نے مزدوری دینی بند کر دی، مزدوری کروانی بند کر دی۔ ادھر روتا ہوا پریشان ہو کے گھر میں داخل ہوا، اپنی زوجہ کو کہتا ہے آج میں بہت پریشان ہوں۔ وہ کہتی اللہ خیر کرے، کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے تو جانتی نہیں ہے کہ
کہ محرم کا چاند آسمان پہ پریشان ہونے والا ہے، طلوع ہونے والا ہے، اور ہمارے گھر میں کچھ اہتمام کے لیے ہے نہیں کہ میں مظلوم کی صف عذاب بچھاؤں۔ میرا سلام ہو ایسی غیور اور بی کو، کہتی ہے نہ گھبرا، یہ جو 2 لال ہے تیرے گھر میں یہ آل محمد کی خیرات ہے، جا ان بچوں کو لے جا، بردہ بنا کے فروخت کر، لے کر اتنا کو چھالو، زیادہ پیسے نہ مانگنا، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم واپس خرید لائیں گے۔ جا بازار میں لے جا، عزاداروں بیچنے کے لیے بچوں کو ماں نے سوار کر بھیجا، جاؤ حسین کا صدقہ بل کے، علی اکبر کا صدقہ بل کے، اب لائے کھڑا ہے کہ کوئی خریدار آ جائے، پوچھتے ہیں بیچنا کیوں چاہتا ہے؟ بڑے خوبصورت بچے ہیں، جب غرض بتاتا ہے یہ چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں سمجھ آ گئی تو رافضی ہے، تو حسین کا ماتم کرائے گا، عزاداری کرائے گا۔ جب شام ہونے لگی کوئی خریدار نہ آیا کہ اچانک گھوڑا سوار آیا۔ اجرکم من اللہ، شرما کر نہیں رونا، جب تو آوازیں بلند کرتا ہے زہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتی ہے، کہتی ہے میرا اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل فرماؤ جنہوں نے میرے مظلوم کی مظلومیت نہیں دیکھی۔ عزاداروں گھوڑا سوار آیا، آ کے پوچھتا ہے اے بچوں کے باپ، تم باپ ہو نا؟ یہ بندہ آدمی کہتا ہے جی میرے بیٹے ہیں، میں باپ ہوں، اس کو کیوں لایا؟ بیچنے کے لیے۔ گھوڑا سوار کہتے ہیں بچے بھی کبھی بیچے جاتے ہیں؟ شاید میرے آقا نے پوچھے اس لیے کہ یہ جواب دے۔ جب کہا نا بچے بھی کبھی بیچے جاتے ہیں، یہ سر جھکا کے کہتے ہیں میں نے کام ہی ایسا کرنا ہے جو بچے بیچ کے بھی کرے تو کرنا پڑتا ہے، مشن ہی بڑا عظیم ہے۔ گھوڑا سوار کہتے ہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں اپنے مظلوم امام کی عزاداری، فاطمہ کے لال کی عزاداری کے لیے اہتمام کروں گا۔ گھوڑا سوار کہتا تجھے کتنے پیسے چاہیے؟ رو کے کہتا بس اتنے دے دے کہ 10 دن عزاداروں کی خدمت ہو سکے، اور کچھ نہیں چاہتا۔ عزاداروں گھوڑا سوار نے سونے کی اشرفیوں کی ایک گٹھلی اس کے ہاتھ میں دی، قائل کو میری پشت کے پیچھے بٹھا دے۔ یہ گٹھلی خود اٹھا لے جو میرے زیر کے کوچ میں ہے، ان کو میرے پیچھے بٹھا دے۔ عزاداروں لے کے آرام سے چلا۔ یہ جب گھر آیا میرا سلام اس خاتون کو، کہتی ہو گیا ہے تمام مجلس حسین کا؟ شوہر کہتا ہاں ہو گیا، تیری کمائی کہاں آ گئی؟ بقیہ کی طرف رخ کر کے کہتی ہے زہرا یا بنت رسول اللہ، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تیرے بچے کی عزاداری کے لیے دے دیا ہے۔ بی بی اب صف عزا کی رون کے بحال کرنا، مگر میں کیا کروں گی؟ جو میرے بچے ماتم کرتے تھے آج وہ 2 جگہ خالی ہوگی۔ یہ کہہ کے بھی ہو رہی ہے کہ اچانک عزاداروں دروازے پہ دق الباب ہوئی، دروازہ کھلا، دونوں بچے واپس آ گئے۔ تڑپ کے کہتی ہے میرے بیٹو تم نے نیک ماں کا دودھ پیا، کیا تم بھاگ کے آ گئے ہو؟ تمہارا باپا تو اجرت لے کے آیا ہے۔ ماں سے لپٹ کے کہتے نہیں ابا ہم بھاگ کر نہیں آئے۔ کہا پھر کیسے آ گئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ رو کے بتاتے اماں یہ جو گھوڑا سوار تھا یہ گھوڑے پہ رہا ہے، اترا نہیں ہے، ایک ایسی جگہ پہ لے گیا جہاں نوری خیمہ تھا، اس میں ایک بی بی تھی جس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے گھوڑے سے اتارا ہے۔ اماں ہم سے اتنا پیار کیا، ہم تیرا پیار بھول گئے۔ اجرکم من اللہ، ہماری چھوٹی چھومی سر چھوم کے گھوڑا سوار کو کہتی ہے جلدی لے جا، ان کی ماں پریشان ہے۔
چاہتی کہ میرے بچے کے ماتمیوں کی تعداد کم ہو جائے۔ عزیزانو جب یہ سب کچھ کہا تو کہتی جو چھوڑنے آیا وہ کون تھا، اس کی کوئی نشانی؟ کہا ایک بار ہم نے کہا اے گھوڑا سوار ہمیں اتار دے، اس نے اتنا کہا میرے بازو نہیں ہے۔ اجرکم من اللہ، ماتم کرتی ہوئی اٹھی مولا عباس، آپ کنیز کے دروازے پہ آئے، بچوں کے سر چھوم کے کہتے ہیں تم کتنے خوش قسمت ہو، فاطمہ زہرا کی بارگاہ سے ہو کے آئے ہو، ماتم حسین۔